السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ، تو نماز و اذان کے ٹاپکس پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر ہے 1313۔ ابو شاہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مؤذن کے اذان کہنے دینے کے بعد مسجد سے نکل گیا۔ اسے دیکھ کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس شخص نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ شریک کی بیان کردہ حدیث میں ہے، پھر سیدنا ابو ہریرہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ جب تم مسجد میں ہو اور نماز کے لیے اذان ہو جائے تو تم میں سے کوئی مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 1314۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اس حالت میں اذان سنے کہ برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے نہ رکھ دے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 1316۔ ابو عوانہ کہتے ہیں، گلی میں چلتے چلتے میں ابراہیم تیمی پر اور مجھ پہ قرآن پڑھتے، جب ابراہیم سجدے والی آیت کی تلاوت کرتے تو سجدہ کرتے۔ میں نے کہا، آپ راستے میں سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا، انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پوچھا، پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے کہا، دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی نماز تجھے پالے وہاں نماز پڑھ لیا کر، وہی مسجد ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، زمین ساری کی ساری مسجد ہے۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 1317۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے ایسی مسجد بنائی جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1318۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے اس کی مثال جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1319۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی جنت میں اس کے لیے وسیع گھر بنایا جائے گا۔ ایک حدیث ہے 1320۔ سیدنا اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث بیان کی۔ ایک اور حدیث ہے 1321۔ بشر بن حیان کہتے ہیں، ہم اپنی مسجد بنا رہے تھے، سیدنا واصلہ بن امتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آ کے کھڑے ہوئے، سلام کیا اور کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے ایسی مسجد بنائی جس میں نماز پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے بہتر گھر بناتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1322۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، خواہ وہ فاختہ پرندے کے انڈے دینے والے بیٹھنے کے گھونسلے جتنی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1323۔ سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو وہ اس کے لیے جہنم کا فدیہ ہو جائے گی، اور جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہوا تو وہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے نمبر 1324۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین کو پاک کرنے والا اور مسجد بنا دیا گیا ہے، لہٰذا جس شخص کو جہاں بھی نماز پالے
وہ وہی نماز ادا کرے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے میزبانی کا سامان تیار کرتے ہیں جب بھی وہ آتا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1334، سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں میرے پاس اس حالت میں آئے کہ میں نے انگلیوں کے درمیان تشبیک ڈالی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے کعب، جب تم مسجد میں داخل ہو تو اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ ڈالا کرو، کیونکہ جب تم نماز کے انتظار میں رہتے ہو تب تک نماز میں ہی رہتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1335، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسلمانوں کے بازاروں یا ان کی مسجدوں سے تیروں سمیت گزرا کرو تو ان کے پھلوں تیز دار حصوں سے پکڑا کرو، ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی کو زخمی کر بیٹھو۔ ایک اور حدیث ہے 1336، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بازار یا کسی مجلس یا کسی مسجد سے اس حال میں گزرے کہ اس کے پاس تیر ہوں تو وہ ان کے پھلوں سے پکڑ لیا کرے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں، ہم پہ ہمیشہ آزمائش آتی رہتی، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض نے یہ تیر بعض کے چہروں میں سیدھے کر دیے۔ ایک اور حدیث ہے 1337، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کہ کیا آپ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک آدمی مسجد سے تیر سمیت گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اس کے پھلوں سے پکڑو، تو عمر کہنے لگے، جی ہاں میں نے سنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1338، دوسری سند سے مروی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بنا جنہی جبنی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یا کسی مجلس میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو بغیر نیام کے تلوار سوند کر ایک دوسرے کو پکڑا رہے تھے۔ یہ دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ اس پہ لعنت کرے، کیا میں نے تمہیں اس طرح منع نہیں کیا؟ جب تم تلوار نکالو تو آدمی اسے نیام میں رکھے، پھر وہ اسی طرح آگے دے دے۔ ایک اور حدیث ہے 1339، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے